دیکھو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب قائم کیا، جس کو غیر مقلدین نے بطور دلیل کے پیش کیا، باب سنت الاضحیہ وقال ابن عمر ہی سنت و معروف، وہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ سنت ہے، اور سنت سے مراد یہ ہے کہ یہ قربانی سنت ہے بلکہ واجب نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ سنت کا لفظ کبھی آتا ہے طریقہ کے معنی میں، اور کبھی سنت کا لفظ آئے گا وجوب کے معنی میں، یہ بات سمجھنا۔ السنن الکبریٰ للبیہقی باب السلطان یکر علی الختان کے اندر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں الختان سنت للرجال، ختنہ کرنا مردوں کے لیے سنت ہے۔ اب یہ ختنہ کرنا مردوں کے لیے واجب ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ سنت ہے۔ اب یہاں عبداللہ بن عباس کی روایت میں الختان سنت للرجال، سنت سے مراد واجب ہے۔ تو سنت کا ایک معنی ہوتا ہے واجب ہونا، اور ایک معنی ہوتا ہے طریقہ ہونا۔ باب سنت الاضحیہ وقال ابن عمر ہی سنت و معروف، اگر یہ سنت سے مراد واجب ہو تو پھر ہمارا موقف ثابت ہوا، غیر مقلدین کا ثابت نہ ہوا، اور اگر سنت کا معنی طریقہ ہوا تو پھر بھی ہمارا موقف ہوا، غیر مقلدین کا نہ ہوا۔ سنت سے مراد طریقہ ہوگا تو تب بھی ہمارا موقف، اور سنت سے مراد واجب ہوگا تو تب بھی ہمارا موقف۔ اور اگر وہ سنت سے مراد سنت لیں گے جو واجب کے مقابلے میں ہے، تو پھر جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لا رہے ہیں وہ حدیث ترجمۃ الباب کے مطابق نہیں ہوگی۔ کیوں؟ امام بخاری تو فرما رہے ہیں من ذبح بعد الصلاۃ تم نسک واصاب سنت المسلمین، کہ جس آدمی نے عید کی نماز کے بعد قربانی کی اس کی قربانی بھی ہو گئی، اور اس نے مسلمانوں کے عمل کے مطابق کام کیا۔ تو امام بخاری تو حدیث کے اندر سنت المسلمین کہہ رہے ہیں نا، تو مسلمانوں کا عمل تو وہ سنت نہیں ہے کہ جو واجب کے مقابلے میں ہے، وہ تو سنت ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، صحابہ کرام کی ہو۔ امام بخاری تو عام مسلمانوں کا طریقہ فرما رہے ہیں۔ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ سنت سے مراد اگر آپ لیں طریقہ باب سنت الاضحیہ تو موقف ہمارا ثابت ہو گیا، اور اگر آپ باب سنت الاضحیہ سے مراد لیں واجب تو پھر بھی ہمارا موقف ہوا، اور اگر سنت الاضحیہ سے مراد یہ ہو کہ سنت ہے واجب نہیں، تو پھر امام بخاری جو حدیث نقل کرتے ہیں واصاب سنت المسلمین، وہ حدیث اس کے مطابق نہیں ہوگی۔ اس لیے ضروری ہے کہ سنت سے مراد آپ طریقہ مراد لیں تاکہ کوئی بھی اشکال پیدا نہ ہو۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔